پھولوں کو ہم شامل کریں گے، آپ کے سلسلے، آپ کے کالز کو بھی اپنے سلسلے میں انشاءاللہ شامل کریں گے۔ یاد رکھیے علم دین بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ علم دین حاصل کرنا دنیاوی اور اخروی سعادتوں کا باعث ہوا کرتا ہے، لہٰذا ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ بہت پیاری حدیث مبارک طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے، فرض ہے، لہٰذا ہمیں اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس کا دروازہ ہے۔ آپ کے پاس ایک مرتبہ 11 غیر مسلم افراد آئے اور آ کر آپ سے وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں کہ ایک ہی سوال حضرت علی سے جا کر کریں گے اور اس کے مختلف جوابات کا ہم مطالبہ کریں گے۔ اب وہ سوال کیا کرتے ہیں؟ وہ ان سے سوال یہ جا کر کرتے ہیں حضرت علی سے کہ آپ بتائیں کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب ایک شخص آتا ہے یہی سوال کرتا ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ علم افضل ہے۔ تو عرض کی کہ اس کی دلیل کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا علم اس لیے افضل ہے کہ علم جو ہے یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی میراث ہے، جبکہ مال جو ہے یہ قارون حامان وغیرہ کی میراث ہے۔ وہ شخص چلا جاتا ہے، دوسرا شخص آتا ہے اور آ کر یہی سوال کرتا ہے کہ حضور یہ بتائیے کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ علم افضل ہے۔ عرض کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ علم تمہاری نگہبانی کرتا ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے، جبکہ مال کی خود تمہیں حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ تو جو حفاظت کرتا ہے وہ اہم اور افضل ہوا کرتا ہے۔ تیسرا شخص آتا ہے یہی سوال کرتا ہے، آپ اس کو تیسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ علم ایک خاص دوست کو دیا جاتا ہے، جبکہ مال جو ہے وہ ہر کسی کو دے دیا جاتا ہے۔ چوتھا شخص آتا ہے یہی سوال کرتا ہے، آپ اس کو یہ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ علم مال سے افضل ہے، دلیل اس کی یہ ہے کہ علم خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے اور مال خرچ کرنے سے کم ہوا کرتا ہے۔ پانچواں شخص آتا ہے تو وہ بھی یہی سوال کرتا ہے، آپ اس کو یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ علم ہی افضل ہے، دلیل یہ دیتے ہیں کہ صاحب علم ہمیشہ بزرگی اور عظمت سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ صاحب مال کنجوس وغیرہ کے القابات کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ چھٹا شخص آتا ہے، وہ بھی یہی سوال کرتا ہے، آپ اس کو یہی جواب ارشاد فرماتے ہیں، دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ روز محشر مالدار سے ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا، جبکہ صاحب علم لوگوں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں داخل کروا رہا ہوگا۔ اس لیے علم جو ہے وہ مال سے افضل ہے۔ ساتواں شخص آتا ہے تو وہ بھی یہی سوال کرتا ہے، آپ اس کو یہی جواب دیتے ہیں، دلیل یہ دیتے ہیں کہ مالدار جب مر جاتا ہے تو اس کا تذکرہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ صاحب علم جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے علم کے واقعات، اس کے تذکرے جو ہے وہ باقی رہا کرتے ہیں۔ آٹھواں شخص آ کر جو ہے وہ سوال یہی کرتا ہے اور آپ اس کو یہی جواب دیتے ہیں، تو اس کو دلیل یہ دیتے ہیں کہ مالدار کے دشمن زیادہ ہوا کرتے ہیں، جبکہ صاحب علم کے دوست زیادہ ہوا کرتے ہیں، اس لیے مال افضل ہے۔ آٹھواں شخص آنے کے بعد نواں شخص آتا ہے تو آپ اس کو یہی ارشاد فرماتے ہیں، دلیل کے طور پر آپ یہ فرماتے ہیں کہ مال اگر مدتوں پڑا رہے تو وہ سیدھا ہو جایا کرتا ہے، جبکہ علم اگر پڑا رہے تو ضائع نہیں ہوتا، بندے کو فائدہ ہی پہنچاتا ہے، لہذا علم اس سے افضل ہے۔ دسواں شخص آتا ہے تو آپ اس کو یہی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ مال سے دل سخت ہوتا ہے اور علم سے دل روشن ہو جایا کرتا ہے، لہذا علم جو ہے مال سے افضل ہے۔ 11واں شخص آتا ہے یہی سوال کرتا ہے، حضرت علی اس کو یہی جواب دیتے ہیں اور دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ مالدار شخص غرور و تکبر میں آ کر بسا اوقات خدائی کا دعویٰ بھی کر دیتا ہے، مگر عالم جو ہوتا ہے وہ عجز و انکساری کو اپنائے رکھتا ہے، وہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارا کرتا ہے۔ تو آپ نے اس بہت سی پیاری حکایت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
کہ ملفوظات کے ذریعے سے جان لیا کہ علم افضل ہے، اب علم دین کی اہمیت کیا ہے اور علم دین کے تقاضے کیا ہیں، یہ انشاءاللہ ہم مفتیان کرام سے اپنے سلسلے میں ضرور سوالات کر کے اس کو شامل کریں گے۔ شفیق بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ شفیق بھائی کیسے ہیں آپ؟ سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ علم دین سیکھنا کیوں ضروری ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دین کی اہمیت قرآن پاک میں اور احادیث طیبہ میں متعدد مقامات پر اس علم کی فضیلت کو، برکت کو اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ یہ وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح فرمائی ہے، ان کے درجوں کو بلند فرمایا ہے جو علم والے ہیں۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلت کو بیان فرمایا، صحیح، علماء کی فضیلت کو بیان فرمایا، طلب علم نکلنے والے شخص کی فضیلت کو بیان فرمایا، صحیح، عالم کی مجلس میں بیٹھنے والی کی فضیلت کو بیان فرمایا، سبحان اللہ، علم دین رات کے حصے میں سیکھنے والے کو اس کو عبادت کا بہت بڑا درجہ عطا فرما دیا۔ ماشاء تو یہ مختلف اس کے فضائل یعنی اور پورے باب ہیں کہ جو علم کی ہی فضائل پر علماء نے لکھی۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتا ہے اے ایمان والو تم میں سے، اور وہ جو علم والے ہیں ان کے درجوں کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، علم والے ہی ڈرتے علم والے وہی اللہ سے ہیں۔ جی، ڈرتے ہیں۔ علم والوں کے لیے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے محبوب آپ فرمائیں کہ کیا علم والے اور نہ جاننے والے، بغیر علم والے، کیا یہ برابر ہیں؟ برابر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو بیان فرمایا گیا فرشتوں پر، اور دیگر پر جو فضیلت بیان فرمایا تو اس کی جو وجہ بیان فرمائی وعلم آدم الاسماء کلھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام آسماء یعنی ان کے نام بتائیے، ہر چیز کے نام بتائیے، یعنی اس میں وجہ فضیلت ایک علم بھی بیان فرمائی گئی۔ جی، اور نبی تو ویسے ہی افضل ہیں، لیکن اس اعتبار سے بھی کہ جو ذکر فرمائی آپ کی صفت وہ علم کی آپ کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے۔ صحیح، علم اتنا اہم ہے اور اس کو سیکھنا کتنا ضروری ہے، اور واقعی جو علم سیکھتا ہے اس پر اللہ کی عطا کتنی بڑی ہے کہ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا فلیفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، دین کا تفقہ عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ اسے عطا فرماتا ہے۔ صحیح، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں ہیں، مچھلیاں ان کے لیے استغفار کرتی، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں علم سیکھنے کے لیے، علم کو طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے، حتیٰ کہ حدیث میں فرمایا کہ علم کو طلب کرنے کے لیے جو کسی راستے پہ چلتا ہے اللہ اسے جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پہ چلاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو علم کے بے شمار فوائد اور فضائل یہ اپنی جگہ، فضیلتیں اپنی جگہ ہیں، اور ضروری بھی ہے۔ یہ اہمیت اور ضروری کیوں ہے علم دین؟ تو علم دین اس لیے بھی یعنی اس کی اہمیت وہ تو ہر اہل علم پر تو بالکل واضح ہے، جو علم نہیں رکھتے ان پر بھی واضح ہے کہ علم ہونا کتنا ضروری ہے۔ علم دین کے بارے میں کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ علم دین ضروری ہے، تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں اور جنوں کو ہم نے نہیں پیدا کیا، میں نے نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مقصد تخلیق بیان فرما دیا، انسانوں کو کیوں پیدا کیا اور جنات کو کیوں پیدا فرمایا میری عبادت کریں۔ تو کہا کہ عبادت علم کے بغیر نہیں ہو سکتی، جب علم نہیں ہوگا تو عبادت نہیں ہوگی، یعنی علم اس کا ماحق اس طریقے سے عبادت کو بجا نہیں لایا جا سکتا۔ تو کہا اس لیے بھی فرمایا کہ پھر اس کے علاوہ بھی امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ ان کی ایک تحریر جس میں انہیں علم کیوں ضروری ہے، اس کی حکمت کیا ہے علم کی، جی، تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرائض کی ادائیگی کا حکم دیا ہے،
اور میں علم کے بغیر ان کی ادائیگی پر میں قادر نہیں ہوں۔ علم ہونا ضروری ہے کیونکہ فرائض کی ادائیگی پوری کما حق ہو جائے۔ دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، صحیح، علم نہیں ہوگا تو گناہوں سے کیسے بچ پاؤں گا؟ کیسے بچیں گے؟ تیسری بات آپ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ سبحان اب اللہ۔ نعمتوں کی پہچان اور اس پر شکر ادا کرنا یہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ چوتھی بات آپ فرمانے لگے کہ مجھے مخلوق کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے صحیح، کہ میں لوگوں کے ساتھ رہوں، مجھے پڑوسیوں کے حقوق بھی پتہ ہوں، میں اپنے گھر پہ ہوں تو اپنے ماں باپ کے حقوق بھی پتہ ہوں، اپنے بچوں کے حقوق بھی پتہ ہوں، اپنی بیوی کے حقوق بھی پتہ ہوں۔ تو ایک معاشرے کے اندر یعنی یوں کہہ لیں کہ حقوق العباد جن سے متعلق ہے وہ سارے کے سارے جو حقوق العباد ہیں، کیونکہ حقوق دو طرح کے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ جی، حقوق اللہ بھی کما حق ہو، علم کے بغیر ان کی ادائیگی ممکن نہیں، اسی طرح حقوق العباد بھی جب ان کی پہچان اور معرفت نہیں ہوگی تو اس کی ادائیگی کیسے ممکن ہوگی؟ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں کوئی مصیبت آئے صبر کروں، تو ان مصیبتوں پر صبر کروں۔ تو یہ صبر کرنا بھی علم کے بغیر، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ صبر تو بالآخر کر ہی لیا جاتا ہے مصیبت پر، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، صبر آ ہی جاتا ہے، وقت کے آ ہی ساتھ جاتا ہے، ساتھ وقت صدمہ کم ہو جاتا ہے۔ لیکن علم کے ساتھ یعنی دین کے کیا تقاضے ہیں، وہ صبر کیسا ہونا چاہیے اور کس وقت ہونا چاہیے۔ سارے شکوے شکایت کرنے کے بعد آپ کہیں کہ ہم صبر کر کے بیٹھے، ہم نے اور کیا کیا ہے، تو وہ تو آدمی پتہ نہیں اپنی کئی حدیں کراس کر چکا ہوتا ہے پہلے سے۔ اور چھٹی بات آپ کہتے ہیں، بہت خوبصورت بات فرمایا کہ مجھے شیطان سے دشمنی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، کھلا دشمن تو ہے۔ کھلا دشمن ہے، اس سے دشمنی کا مجھے بھی حکم ہے، میں اس کے برخلاف کروں گا، اس کی پیروی نہیں کروں گا۔ صحیح۔ علم کے بغیر یہ کیسے ممکن ہو سکتا کیسے ہے؟ ممکن تو یعنی یہ علم دین کی فرضیت میں جو حکمتیں ہیں، امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے بہت خوبصورت انداز میں ان کو بیان فرمایا۔ یہاں بہت پر پیارے علم کی نبی فضیلت سے متعلق علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ کسی بھی شخص کو اپنے خاتمے سے متعلق علم نہیں ہے کہ اس صحیح۔ کا خاتمہ کس پر ہوگا۔ فرمایا سوائے فقیہ کے جو علم دین حاصل کرنے والا ہو، کہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا فلیفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ جو جس کو دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ہی ارادہ فرمایا ہے، صحیح، تو وہ جنت میں ہی جائے گا۔ اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ امام اعظم کے شاگرد ہیں اور فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، آپ کے انتقال کے بعد کسی نے جو ہے وہ آپ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ ہوا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور فرمایا کہ اگر میں تجھ پر عذاب کرنا چاہتا تو تجھے علم عطا نہ کرتا۔ تو اندازہ کریں کہ علم کی کتنی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف علم کی وجہ سے بخش دیا، اور علم کرنے والے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ جو شخص علم دین حاصل کر لے۔ بہت سارے فضائل مدنی چینل کے ناظرین علم کی اہمیت کے حوالے سے، علم کے فضائل کے حوالے سے آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ اچھا کفیل بھائی، یہ ارشاد فرمائیں کہ اب علم کے مختلف درجات ہیں، بعض علوم حاصل کرنا فرض ہوگا، بعض سنتیں ہوں گی، اور بعض علوم کو حاصل کرنا یہ مستحب ہوگا۔ تو اب ایسا کون سا علم ہے کہ جس کا حاصل کرنا فرض، سنت اور مستحب ہوگا؟ اس کو کیٹیگرائز کس طرح کیا جائے گا؟ بالکل یہ جاننا ضروری ہے، جیسے حدیث مبارکہ بھی ابتدا میں بیان کی گئی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر جو ہے وہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ اسکولوں میں یا دیگر جگہوں پر ہمیں لگی ہوئی نظر آتی ہے، اور شاید لوگ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ علم بھی وہ ہے کہ جس کا فرض کرنا حدیث میں کہا گیا، حالانکہ جو فرض علم دین ہے، جس کا سیکھنا فرض ہے، وہ دین کا ہے۔ جی، میں اور اسی طرح پھر آ رہا تھا سوال کی طرف۔ دین میں بھی، دین کے علم میں بھی کئی جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں، کس کا سیکھنا فرض ہے، کس کا فرض عین ہے، کس کا فرض کفایہ ہے۔ صحیح، جیسے سب سے پہلے ایک مسلمان کے لیے، اور اس حدیث مبارک کی شرح میں بھی علماء نے بیان فرمایا کہ اس حدیث میں جو علم کی طلب ہے، یہاں سے علم عقائد مراد ہے، کہ اچھا، ضروریات دین کا علم ہونا یہ ایک مسلمان پر فرض عین ہے سب سے پہلے، کیونکہ صحیح، عقیدہ درست نہیں ہوگا تو کوئی عمل ہی کسی کام کا نہیں ہوگا، ٹھیک، سارے اعمال کی بنیاد ہی جو ہے وہ عقائد کے اوپر ہے۔ صحیح، تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق عقائد اپنے درست کرے اور اس سے متعلق علم دین حاصل کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق علم حاصل کرے، فرشتوں سے متعلق، آسمانی کتابوں سے متعلق الغرض جو بھی ضروریات دین ہیں
ان کا سیکھنا یہ سب سے پہلے فرض عین ہے. صحیح. اب اس کے بعد جو دوسرا درجہ آتا ہے فرض عین میں ہی، فرض عین میں بھی درجے ہیں. سب سے پہلا درجہ جیسے عقائد کا بیان کر دیا، اب اس کے بعد اعمال کا درجہ آتا ہے. صحیح. اعمال میں اب کس کس کا سیکھنا فرض ہوگا؟ جو جو چیزیں بندے پر واجب ہوتی چلی جائیں گی. جب بالغ ہونے کے قریب آ رہا ہے تو اب نماز کو سیکھنا فرض ہوگا. مال جب اس کے پاس آ رہا ہے تو زکوٰۃ کو سیکھنا فرض ہوگا. جب خرید و فروخت کے لیے جائے گا تو اس سے متعلق احکام سیکھنا فرض ہوگا. تو جو چیزیں اس کے زندگی میں ساتھ ساتھ آتی جائیں گی، جن چیزوں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، اور چونکہ مکلف جب ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا، تو تمام شریعت کے احکام اس کی طرف لاگو ہوں گے. تو اب اس پر وہ ضروری ہوگا کہ ہر کام شریعت کے حکم کے مطابق کرے. جس چیز سے شریعت نے منع کیا اس سے دور ہو جائے. اور یہ کس کے ذریعے سے ہوگا؟ یہ علم دین کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکے گا. تو یہ ضروری ہے. پھر علماء نے فرمایا کہ یہ تو ہے کہ انسان کے ظاہری فقہی اعمال کا حکم. فرمایا اس سے بھی پہلے اگر دیکھا جائے تو انسان کے دل کا معاملہ ہے کہ باطنی اعتبار سے جو امراض ہیں ان کا علم حاصل کرنا کہ ان سے بچا کس طرح جائے. صحیح. ان میں سے کون سی بیماری کیا ہے، کون سا گناہ کیا ہے، جیسے بدگمانی ہے، ریاکاری ہے، اور یہ جتنی چیزیں دل کے معاملات ہیں. تو اب ان کا کیونکہ یہ تو شروع سے ہی پیدا ہو جائیں گے نا. نماز زکوٰۃ تو اس وقت آئے گی جب مال آئے گا، لیکن جب بندہ بالغ ہوگا تو دل تو اپنا کام جو ہے وہ کرے گا. تو اب دل شیطان دل کے اندر جو ہے وہ ریاکاری کی بھی جو ہے وہ آفت ڈالے گا، عجب کی بھی آفت ڈالے گا، تکبر کی بھی آفت ڈالے گا. اب ان چیزوں سے بچنے کے لیے بندے کو علم دین حاصل کرنا ہوگا کہ کیا چیز تکبر میں شامل ہے اور میں اس سے بچ کس طرح سکوں گا. تو فرمایا کہ یہ ضروری ہے. تو یہ تو ہو گیا پہلا فرض عین، اور پھر اس میں بھی ہم نے کیٹیگری بیان کر دی. صحیح. فرض عین سے کیا مراد ہے؟ اس کو تھوڑا فرض عین سے مراد یہ کہ ہر ایک پر لازم ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے جو بالغ ہے، عاقل ہے. اچھا. دوسرا درجہ آتا ہے فرض کفایہ کا. یہ کیا کہ ہوتا اگر ہے؟ بعض لوگ کر لیں تو بقیہ سے ساکت ہو جاتا ہے. اس کی مثال عام یوں سمجھ لیں کہ 5 نمازیں تو فرض عین ہے ہر بندے کے اوپر پڑھنی ہے، لیکن نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ اگر کوئی بھی چند افراد بھی پڑھ لیتے ہیں یا ایک بھی فرد پڑھ لیتا ہے تو بقیہ افراد سے وہ فرض ساکت ہو جاتا ہے، وہ گناہگار نہیں ہوتے. لیکن اگر کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو سب گناہگار ہوں گے. دوسرا درجہ آ جاتا ہے فرض کفایہ کا. اس میں علماء نے فرمایا جیسے علم تفسیر اور فقہ، اس کا سیکھنا جو ہے وہ فرض کفایہ ہے. یہ وہ فقہ جو کہ ایک تو ہم نے بیان کر دی ضرورت سے متعلق جو بندے کو اپنے اعمال کی ادائیگی میں ضروری ہے، نماز میں، زکوٰۃ، حج. اس کے علاوہ یہ وہ فقہ کا علم ہے کہ جس کو اپنے ساتھ اس کو نہیں آتا. یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ بندے کی حالت موجودہ جو ہو جی اس کے مطابق اس کو علم حاصل کرنا یہ فرض ہے. جی. اب حالت موجودہ اس کی جو ہو اس کے مطابق علم حاصل کرنا فرض ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس کو تھوڑا واضح فرمائیں. دیکھیں حالت موجودہ آپ یوں دیکھ لیں جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھتا ہے، جی بالغ ہو گیا، اب نماز کے مسائل تو جو ہے وہ اسے پتہ ہے. اب جب تک وہ اپنے شہر میں نماز پڑھ رہا ہے تو اب نماز سے متعلق اس کو مسائل پتہ ہے. جی. لیکن اب وہ جانا چاہتا ہے سفر کرنے کے لیے. سفر کرنے کے اب اس کے اوپر مسافر کی نماز کے احکام سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہو جائیں گے کہ اب اس کی حالت موجودہ جو آگے جا رہی ہے، کیونکہ علم پہلے حاصل کرے گا. یہ تو نہیں کہ پہلے اس حالت میں اتر جائے اور پھر وہاں پر جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھے کہ اس کے مسئلے کیا ہیں یا اس کا علم کیا ہے. تو وقت سے پہلے علم حاصل کرے گا. ہاں قریب وقت کے اندر اس کے اوپر وہ سیکھنا ضروری ہوگا کہ جب پتہ ہے کہ اب نہیں سیکھوں گا تو میں اس عمل کی فوتگی کی طرف چلے جاؤں گا، وہ عمل مجھ سے کما حقوق ادا نہیں ہو سکے. اچھا. اب سیکھنے سے کیا مراد ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ شفیق بھائی آپ کیا فرماتے ہیں کہ جیسے کفیل بھائی نے فرمایا کہ کوئی بندہ سفر پہ جا رہا ہے تو اس کے لیے قصر کے مسائل سیکھنا یہ اس کے لیے ضروری ہے. اب کیا وہ کتابوں کے لے کر بیٹھ جائے، مدرسے میں داخلہ لے لے، یا جاتے ہوئے چند ایک قصر کے مسائل کسی عالم سے، مفتی صاحب سے پوچھ کر چلا جائے اور اپنے سفر کو جو ہے وہ طے کر کے واپس آ جائے؟ دیکھیں علم دین سیکھنے کے جو تقاضے ہیں، جو طریقہ کار ہیں، کن کن طریقوں سے علم سیکھا جا سکتا ہے. جی. اب بعض تو وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بطور خاص ہی درپیش ہیں اور اس کے لیے اس کو بطور خاص ہی کچھ کوشش کرنی ہوگی اور اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں. اب پہلا طریقہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی معتبر عالم دین کی کتاب یا رسائل وغیرہ میں بعض اوقات مسائل عام فہم ہوتے ہیں اور لکھے ہوتے ہیں، وہاں سے موجود اس کو مسئلہ پڑھ لیا اور یہ کسی عالم دین سے باقاعدہ جا کر تسلی کر لے، پوچھے بھی ضرور، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ ہر لکھا ہوا مسئلہ اپنے اوپر منطبق کرنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا. علم دین سیکھنے کا ایک ذریعہ کتابوں کا مطالعہ کرنا بھی ہے
لیکن وہ اگر استاد یا عالم کی رہنمائی کے بغیر ہوگا تو پھر آدمی کبھی منطبق کرنا، یعنی یہ میری ہی صورتحال ہے، یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، غلطی ہو سکتی ہے، سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی مدرسے میں ہی داخلہ لے کر ہی علم دین سیکھ سکتا ہے، اس کا ذرائع علم میں جو عام علم سیکھنے کے ذرائع ہو سکتے ہیں، مساجد کے ذریعے، درس گاہوں میں بھی سیکھتے ہیں، مساجد کے اندر بیانات، واعظ، دیگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے، اسی طرح باقاعدہ بعض جگہوں پر یعنی علماء باقاعدہ وقت نکال کر بیٹھتے ہیں، کبھی کوئی عالم دین بیٹھتے ہیں بھی عصر کے بعد ہم سے بات کر لیں، مساجد کے بعض ایسے عالم بھی ہوتے ہیں اور ائمہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی عالم دین بھی ہوتے ہیں اور صحیح دین کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، یہ صلاحیت بھی ہے، تو وہ بیٹھتے ہوتے ہیں عموماً وقت نکال کر کہ آپ اس ٹائم ہم سے اس بارے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، یا بطور خاص دارالفتاء ہیں یا دارالعلوم ہیں۔ آج کل تو یہ بھی ایک اچھی ماشاءاللہ ایک تعداد ہے علماء کی جو باقاعدہ اس چیز کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں اور بیٹھتے ہیں کہ لوگ ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ سروسز آج کل موجود ہیں، فون کے ذریعے، میل کے ذریعے، کئی طریقوں سے آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بطور خاص ہمارے مدنی ماحول میں دارالفتاء اہل سنت جو کہ متعدد شہروں میں اس کا قیام ہے، ٹیلی فون کے ذریعے وہ مسئلے کو سیکھا جا سکتا ہے، ای میلز کرنے کے ذریعے۔ اب یہ بہت پیاری بات کی کہ سفر پہ جانا ہے، جب وہاں پہنچ گئے اب مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اب ہو سکتے ہیں نماز کا وقت ہے، اب آپ کو اس وقت میسر آئیں بھی نہ آئیں، تو پھر تو سفر کی تیاری ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم نے اگر کسی نے اگر عمرے پہ جانا ہو تو وہ یہاں سے ٹوٹل پوری معلومات اپنے 15 دن کا شیڈول پورا ٹوٹل کہ بھائی ہم ایئرپورٹ پہ اتریں گے، ہمیں کون ملے گا آگے، ہم کس سے رابطہ، اس کا رابطہ نمبر فلاں فلاں پورا کیا جاتا ہے۔ اچھا چلیں یہ تو عمرے پہ جا رہے ہیں، اگر کوئی کاروباری وزٹ پہ کہیں جا رہا ہو، کسی بھی ملک جا رہا ہو یا کسی شہر میں جا رہا ہو، پوری معلومات اس آدمی سے لیتے ہیں کہ جو واقعی وہاں ہو کر آیا ہوا ہے کہ یار یہ مجھے صحیح طریقے سے پتہ چل جائے۔ اس کے اندر تو نماز عبادات تو ہمیں زیادہ اس میں، اب وہ چاہے نماز کا مسئلہ قصر کی صورت میں آیا ہے، ہاں ایسے واقعی ملے ہیں کہ یہ بھی ایک بے علمی کی آفت ہے کہ 15 دن عمرہ پیکج پہ گئے، عمرہ کر کے بھی آئیں اور ٹوٹلی نمازیں غلط پڑھی ہیں، اللہ، یعنی پڑھنی سفر کی تھیں اور پڑھ کے پوری آئیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں یعنی۔ اچھا اب اس میں دیکھیں قصر اگر واجب تھا اور کسی نے اگر پوری نماز پڑھ لی تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ بالکل گناہگار ہوگا، قصر واجب ہے تو یہ شریعت کا حکم ہے، اس کو قصر ہی پڑھنا ہے، قصر ہی پڑھنا ہے، اور گناہگار بھی ہوگا اور نماز بھی اس کو جو ہے وہ دوبارہ دہرانی ہوگی۔ جی مدنی چینل کے ناظرین کے کچھ کالز کو ہم شامل کر لیتے ہیں، پھر اپنی گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، بہت پیاری گفتگو چل رہی ہے۔ جی کال سنائیے مدنی چینل کے ناظرین کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ عموماً لوگوں میں یہ سوچ ہے کہ دین کی باتیں ہر شخص سے سن لینی چاہیے چاہے وہ جیسا ہی کیوں نہ ہو، کیا ایسا کہنا درست ہے؟ دین کی باتیں ہر ایک سے سن لینا چاہیے، جی اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ دوسری کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ علم نافع سے کیا مراد ہے؟ علم نافع سے کیا مراد ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ علم کی ہم دعا تو کرتے ہیں مگر علم نافع کی دعا کرنی چاہیے، اور علم نافع سے کون سا علم مراد ہوتا ہے یہ بھی آج آپ کو بتائیں گے۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ علم کی کہکشاں ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے، اس میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے آج کے موضوع کے حوالے سے، علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ میں داخلے لینے کا وقت نہیں ہے تو کیا کریں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ جی مدرسے میں داخلے لینے کا وقت نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی شفیق بھائی کیا فرماتے ہیں؟ مدرسے میں داخلے لینے کا وقت نہیں، اصل میں ظاہر ہے ہر آدمی کی مصروفیات دیگر معاملات بھی، سب سے پہلے تو جو کفیل بھائی نے حکم شرعی بیان کیا کہ جو فرض عین ہیں، اب ان چیزوں میں تو کسی طرح کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اپنی جاب ہے یا دیگر معاملات ہیں اور ہم اس کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے، اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے، جیسے بھی ہیں اس علم کو سیکھنا ہے۔ جی اب مدرسہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کتابوں کے ذریعے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر، ایسے دارالفتاء کی طرف آ کر، اسی طرح
کوئی اور ایسا وقت نکال کر اہل علم سے رجوع کر کے یہ ذرائع ہیں یا جی سن کر بیان باز، جیسے کہ ہمارے یہاں فرض علوم بھی پورا ریکارڈ ہوا، جی عوام کے ہاتھ میں تقریباً صحیح، یعنی صحیح۔ لوگوں میں ہے اور سنتے ہیں ماشاءاللہ، جی۔ اور ایک تعداد ہے جو مسائل کو بہت اچھے طریقے سے اس سے سمجھ بھی جاتے ہیں۔ تو یہ ذرائع مختلف ہوتے ہیں کہ جس سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، صرف مدرسہ ہی ضروری نہیں۔ البتہ یہ کہ بعض یہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ پراپر عالم دین بننا ہے، صحیح۔ اب اس کے لیے وہ جو طریقہ ایک معروف طریقہ اور اس کے طریقے سے، کیونکہ حدیث میں ارشاد فرمایا انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے ہی آیا ہے۔ اب ایسے کہ آدمی یہ کہے کہ ویسے ہی وہ پڑھ پڑھ کے بغیر کسی استاد کی یا بغیر کسی عالم کی رہنمائی کے خود ہی بہت بڑا عالم بن جائے گا، ایسا بہت بہت مشکل ہے، یہ تو ایک یعنی واضح ایسا سی ناممکن سی بات ہے یہ۔ ایک واضح سی بات ہے کہ جس نے کوئی دنیاوی طور پر بھی کچھ سیکھنا ہوتا ہے تو وقت دے کر ہی سیکھ سکتا ہے، کوئی بیٹھے بیٹھائے سیکھ نہیں سکتا۔ آپ نے اگر کاریگر بننا ہے، آپ نے کوئی کمپیوٹر چلانا سیکھنا ہے، آپ نے دنیاوی طور پر کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے تو وقت دے کر، اپنا جو ہے وہ ذہن لگا کر، اپنا مال خرچ کر کے بھی آپ کو یہ کرنا پڑے گا، اور ایسا لوگ کرتے ہیں۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو بہت سارے مقامات پہ ایسا ہوتا ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دینا، بغیر جو ہے وہ تصدیق کے کسی مسئلے کو آگے پہنچاتے رہنا، اس پر امیر اہل سنت نے بھی مدنی مذاکروں کی طرف جو ہے وہ مدنی مذاکروں میں اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ کفیل بھائی، ایک بات یہ بھی ہے کہ جب چوراہے پر 4 افراد بیٹھے ہوتے ہیں یا دوستوں کی بیٹھک ہے، مجلس ہے، اب اس کے اندر کسی دینی مسئلے پر بات ہو رہی ہے، جی دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ وہ شخص کے جس نے قرآن کو پڑھا نہیں، جس نے کتابوں کو جو ہے ہاتھ نہیں لگایا، اچھا وہ بھی ایسے دلیرانہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے عالم و فقیہ تو یہی شخص ہو، اس طرح کی بات کی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نبی کیا کریم ایسا کرنا چاہیے؟ اب اپنے انداز میں تو وہ دین کی باتیں کر رہے ہیں اور درست کر رہے ہیں۔ اولاً تو دیکھیں سوال کس سے کرنا ہے، سوال کس سے کرنا ہے۔ ہم ایسی جگہ پر بات چھیڑ دیتے ہیں کہ پتہ ہے کہ سارے وہ افراد بیٹھے ہیں جن کا اس چیز سے تعلق ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ سوشل میڈیا کو اگر لے لیا جائے، جی۔ بلا وجہ کی بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر یا ویسے بھی آپ لے لیں، خاندان کے اندر 4 افراد جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا چائے کے ہوٹل جو ہے وہ خاص طور پر اس طرح کی بیٹھک ہوتے ہیں، چاہے وہ اچھا بھی انتقال ہوتا ہے تو اب وہاں ہاں۔ پہ ہنسی مذاق تو ہو نہیں سکتا، ہاں، تو وہاں پر جو ہے وہ چونکہ دین کا ٹاپک، دین کا ٹاپک کوئی بھی جو ہے بات وہ لے کرنے والے کر کون ہیں جن کو آتا نہیں، تو اولاً نہیں، دیکھیں اگر اللہ نارمل تبارک گفتگو ہو رہی ہے، جو مسائل معروف ہیں، تدفین کیا یا دیگر کوئی نارمل بات ہو رہی ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ وہ اپنی بات پر اڑ جائیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی درست ہے، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ کہاں پڑھا یا کس سے سنا، اس کی تصدیق کیا ہے، وہ کوئی ان کے پاس ہوتا نہیں دیکھیں ہے۔ اس میں دونوں ایسے طرف کا افراد- جو ہے وہ قصور ہے۔ اولاً تو بتانے والوں کا، اس کے بارے میں تو حدیث مبارکہ میں سخت وعید کی گئی۔ پوچھنے والوں کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ یہ تھوڑی کہ جو تم نہیں جانتے وہ ایسوں سے پوچھو جو بھی نہیں جانتے، تو دونوں ہی جو ہے وہ آپس میں بات کرتے رہیں، تو اس کی تو ویسے ہی جو ہے وہ اجازت نہیں۔ اور جو بغیر علم کے کوئی بات دے، فرمایا من افتى بغیر علم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے، جواب دے رہا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی، فتویٰ تو ملائکہ نہیں دے کی۔ رہے نا، وہ لکھ کے نہیں دے رہے آپ کو، وہ مہر نہیں لگا کے دے رہے، فتویٰ تو نہیں دے رہے، وہ تو ایک بات فتویٰ کر ہے رہے ہیں۔ جواب دینا، فتوے کا اچھا۔ جو اصل معنی ہے، یعنی ہمارے ہاں تو صحیح۔ معروف ہے کہ ایک تحریری فتویٰ ہوتا ہے، اچھا۔ لیکن جو زبانی بھی جواب دیا جاتا ہے وہ بھی فتویٰ ہی ہوتا ہے۔ اچھا۔ جب آپ علم دین سے متعلق کسی عالم سے کوئی سوال کر رہے ہیں اور وہ اس کا جواب دے رہے، وہ فتویٰ ہی جو ہے وہ دے رہے ہیں، وہ اس کا جواب وہ فتویٰ ہی ہے۔ ایک ہمارے خاص اصطلاح بن گئی کہ تحریری فتوے کو فتویٰ کہا جاتا ہے، ورنہ فتاوی تحریری بھی ہوتے ہیں، زبانی بھی ہوتے ہیں، تقریری بھی ہوتے ہیں، ہر صورت میں ہوتے ہیں۔ تو جس نے بغیر علم کے جو ہے وہ کوئی فتویٰ دیا، جواب دیا، تو اس کے اوپر اللہ، ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ اتنی بڑی وعید ہے، اس سے وہ لوگ جو ہے وہ اندازہ لگائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، نیکی صحیح۔ کے نام کے اوپر لوگوں کے اندر کیا پھیلا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی ایک بات بھی غلط نکل گئی، کوئی اگر ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی بات صحیح بھی ہو، لیکن جب بغیر علم، عالم، علماء نے فرمایا عالم اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ عالم سے جو سوال پوچھا جا رہا ہوتا ہے، گویا یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ اس بارے میں مجھے یہ بتاؤ کہ میرا رب کیا کہتا ہے۔ عالم یہ جواب دیتا ہے کہ اس بارے میں تمہارا رب تمہیں یہ حکم دیتا ہے، تمہارے رسول تمہیں یہ حکم دیتے ہیں۔ اب اس انداز کو کوئی غور کرے کہ جو بھی کسی دینی مسئلے میں گفتگو کر رہا ہے، کیا وہ یہ جسارت کر سکتا ہے؟ کیا وہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں یہ کیا بات کہہ رہا ہوں، کیا میں اس بات پر کیسے شیور ہوں، یقین ہے کہ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہے یا اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی ہے؟
تو یہ کہ جناب کہیں سے بھی اچھا یہ بھی ملتا ہے جناب لکھی ہوئی بات کہیں دیوار پر سے بھی ملے تو لے لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر عباد الرحمن کی جہاں صفات بیان فرمائیں کہ اللہ کے جو رحمان کے بندے ہیں، فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب ان پر رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اس پر بھی اندھے بہرے ہو کر وہ گر نہیں پڑتے. اللہ کی آیات بیان کی جا رہی ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اس کا مفہوم اگر کوئی وہ بیان کیا جا رہا ہے جو کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو بس صرف یہ نام سننے کے جناب قرآن لکھا ہوا ہے تو اس کے پیچھے دوڑ پڑیں، یا کسی جگہ پر کوئی بھی حدیث لکھی ہوئی ہے تو نیچے بس فقط حدیث کا اگر وہ لگا ہوا ہے تو جناب ہم اس کو پھیلانا شروع کر دیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اس کی تشریح شروع کر دیں. رحمان کی بندوں کی یہ صفات نہیں ہے. وہ پہلے اگر خود اہل علم نہیں ہے تو اہل علم پر پیش کریں گے کہ کیا یہ درست ہے یا نہیں، تصدیق ہونے کے بعد ہی اس کو آگے پھیلائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اشاعت علم دین کی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں اور یہ گناہ کی اشاعت کے اندر جو ہے وہ مددگار بن جائیں. ایسا نہ ہو کہ گناہ ہمارے نامہ اعمال میں شامل کر دیا جائے. حدیث میں یہی فرمایا ان ھذا العلم دین، جی یہ علم دین، اور فانظروا عمن تاخذون دینکم، جی تم دیکھو تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہیں. جیسا کہ ہمارے کالر اسلامی بھائی نے بھی کہا کہ کسی سے، ہر ایک سے، کسی سے بھی پوچھ لیں، جی کسی سے بھی جہاں سے بھی کوئی دین کی بات ہے تو دین کے حوالے سے بھی، یعنی اس حوالے سے بھی بڑا محتاط طریقہ ہے. جی یعنی پہلی بات یہ کہ مسئلہ پوچھنا کس سے ہے. جی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے فتوے لیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، ان کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہ ایسے سلسلے تو ہیں، ہر شعبے میں اس کے ماہر کو دیکھا جاتا ہے. لیکن دین کا معاملہ ہے، یہاں کوئی نوکری سے ریٹائر ہوا ہے تو وہ کہتا ہے میرے پاس تو کام نہیں بچا، چلو لوگوں کو مسئلے بتاتا رہوں گا کیونکہ میں نے بھی 4 کتابیں پڑھی ہیں. کچھ 2-4 کتابیں پڑھ کر یا 2-4 ایسے معاملات کر کے ہر آدمی دین کے معاملات میں جسارت کرنے لگ جاتا ہے. جس نے قرآن کا کچھ عربی لغت پڑھی ہے وہ ترجمہ کرتا ہے، جس نے کچھ عربی لغت اور کچھ عربی سے معرفت ہے وہ، یا کچھ حدیثیں اس نے پڑھ لی تو وہ قرآن میں بولنے شروع ہوتا ہے. تو اس طرح کے کئی افراد بعض قرآن کی تفسیر کرنے میں، حدیث کی اس شرح کرنے میں یا مسائل ایسے بتانے میں اور جسارت کرتے ہیں اور بتاتے بھی غلط، من گھڑت یہ نہیں بتاتے. تو ہمیشہ ایسے سے ہی سیکھنا چاہیے کہ جو، بلکہ علماء کی تو کتنی اوصاف بیان کی ہیں کہ کس عالم کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، کہ جس عالم کی صحبت میں بیٹھ کر آخرت کا درد ملے، خوف خدا ملے، آپ کو اس عاجزی انکساری کا درس وہاں سے ملے، دین کی صحیح رہنمائی ملے. یہ اوصاف اس میں ہونے چاہیے جس کے پاس بیٹھنا ہے اور جس سے علم حاصل کرنا ہے. صحیح. تو یہ بہت پیاری باتیں ہمارے اس سلسلے میں ہو رہی ہیں. یاد رکھیے ہمارا اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات مذہب ہے. اسلام نے ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس کو حاصل کریں، تبھی ہمارا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہوگا. ہمارے اسلام نے تو ہمیں تعلیمات یہ دی گئی ہیں کہ بلغوا عنی ولو آیا. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت جانتے ہو، لیکن وہ کنفرمیشن کے ساتھ ہے. ہم جو گفتگو کر رہے ہیں بغیر تحقیق، بغیر تصدیق کے سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دینا، اس پر بات ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ نے کسی سنی عالم دین سے سنا ہے، اگر آپ نے کسی معتبر کتاب میں پڑھا ہے تو آپ اس کو آگے دے سکتے ہیں. امیر اہل سنت نے بھی کچھ عرصہ قبل مدنی مذاکرے کے اندر اس کی طرف توجہ دلائی تھی کہ یہ جو سوشل میڈیا پر یا اپنا SMS وغیرہ چلا کرتے ہیں موبائل پر، بغیر کسی عالم کی تصدیق کے آگے فارورڈ نہ کیے جائیں. اور مختلف جو ہے وہ باتیں ہوا کرتی ہیں اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے. البتہ جب 100% آپ کو یقین ہو کہ میں نے یہ وہاں جگہ پڑھ لیا ہے اور کسی مفتی سے پوچھ لیا ہے، کسی عالم سے معلوم کر لیا ہے، تو پھر آپ یقیناً آگے کر سکتے ہیں. اور یہ دین کا اور اسلام کا حسن ہے تاکہ ہم تصدیق شدہ باتوں کو ہی آگے پہنچائیں. اگر ہر کسی کو چھوٹ دے دی جائے گی کہ جس نے جو دل چاہا SMS ٹائپ کیا اور واٹس ایپ کیا یا سوشل میڈیا پہ ڈالا اور اس کو آگے پہنچا دیا، پھر کیا حال ہوگا یہ آپ جانتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ طلب کرنی چاہیے. علم نافع سے کیا مراد ہے، یہ بھی ایک سوال تھا. مختصر وقت کے اندر، وقت بڑا مختصر ہے، یہ موضوع تو ہمارا بہت طویل ہے. میں یہی سوچ رہا تھا کہ سوالات تو یعنی ابھی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کالز اور بھی ریڈی ہیں. ہاں تو یہ انشاءاللہ ہم علم کے فوائد اور بے علم رہنے کی آفتیں، بے علم رہنے کی آفتیں، بالکل میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ایک سلسلہ ہم اس پر بھی کریں گے کہ بے علمی کی آفتیں جو ہیں، لا علم ہونے سے، بے علم ہونے سے کیا کیا نقصانات دنیاوی طور پر اور اخروی طور پر ہوتے ہیں،
اس پر بھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں کبھی سلسلہ کریں گے. ابھی مختصر الفاظ میں اگر آپ بیان کریں. علم نافع یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے جس کا نفع نہ ہو. اچھا، تو اب نفع علم نفع کس حالت میں؟ نفع اس صورت میں لیکن علم جو ہے اس کے دو طرح کے نفع ہوتے ہیں. اچھا ایک تو نفع یہ ہوتا ہے کہ علم اس نے حاصل کیا اور اس کو خود اس کے فوائد حاصل ہوئے، جی یعنی اس علم کی وجہ سے آخرت سنور گئی، اس آدمی کے اندر خوف خدا آیا، اس آدمی کے اندر دین کی سمجھ بوجھ ہوئی اور دین کے تقاضوں کے مطابق اس نے عمل کرنا شروع کر دیا. اور ایک نفع اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھی اس کے علم سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بتا رہا ہے اس سے لوگ سن کر تو رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، جی. اس کے علم سے فائدہ اٹھا کر، اور انہوں نے تو اپنی آخرت کو سنوار لیا، لیکن جس نے علم کی بات بتائی وہ خود اس عمل سے محروم رہا. بلکہ حدیثوں میں ارشاد فرمایا کہ اس کو تو بہت زیادہ حسرت ہوگی، اور ان کو جو بے عملی کی کیٹیگری میں آئیں گے تو ان کو تو شدید عذاب ہوگا کہ لوگ تو ہدایت پا گئے ان سے سن کے، لیکن انہوں نے ہدایت نہ پائی اور اس کو کوئی فائدہ، بے عمل رہے. اب اس میں یعنی یہ کہا کہ یہ اس درخت کی طرح ہے کہ جس کے پھل تو نکلے ہوئے ہیں، اچھا، اور وہ پھلوں سے لوگ مستفید ہوئے، اس کو کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا. کیا بات ہے. تو درخت ہے اور پھل درخت سے نکلے، درخت خود یعنی اس نے نہیں کھانا، لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. تو لوگ کئی ایسے ہیں کہ جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بلکہ روایتوں میں قیامت کے دن وہ لوگ ان سے کہیں گے کہ ہم نے یہ بات آپ سے سیکھی اور ہم نے اس پر عمل کر لیا. تو اس لیے اپنے علم پر عمل کرنا، یہ علم کو نفع مند، اس سے مراد کوئی دنیاوی نفع مراد نہیں ہے، بلکہ دنیاوی نفع کی غرض سے سیکھے جانے والا علم دین، اس پر روایات میں مذمتیں بیان فرمائی گئی. جی بالکل. اپنا ایک دو کالز کو اور شامل کر کے سلسلے کو ختم کریں گے. جی کال سنائیے. میرا نام محمد اویس، میرپور مدھیلو سے. علم کے کہچیاں پروگرام میں اپنا سوال، علم کو بڑھانے کے لیے کون سی دعا ہونی چاہیے؟ علم کو بڑھانے کے لیے کون سی دعا ہونی چاہیے؟ روحانی علاج تو سلسلہ نہیں ہے ہمارا، لیکن آپ کو انشاءاللہ کوئی دعا عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ علم کی کہکشاں بہت پیارا سلسلہ لے کر آئے ہیں مدنی چینل پہ. اللہ پاک ہم سب کو علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا ایک عالم بننے کے لیے قرآن کو حفظ کرنا ضروری ہے، یا ویسے ہی قرآن کا مطالعہ کر کے بمعنی ترجمہ عالم بنا جا سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. جی اگلی کال سنا دیں پھر انشاءاللہ. اچھا پہلے جواب کی طرف چلتے ہیں. علم بڑھانے کی دعا کی طرف بھی ہم آئیں گے. مشہور دعا ہے رب زدنی علما، اور بچوں کو یاد ہوتی تو اسی کو بار بار مانگتے رہنا چاہیے، رب زدنی علما. جی بالکل، اس کو بھی پڑھے. میں آپ کو مدنی مشورہ یہ دوں گا کہ مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ کی یہ کتاب ہے، اس کو حاصل کر لیں. بہت سارے وظائف اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. روحانی علاج کا بھی ایک رسالہ ہے، اس کو بھی آپ حاصل کر لیں گے تو بہت سارے روحانی علاج اس میں بھی آپ کو مل جائیں گے. کفیل بھائی کیا فرماتے ہیں، عالم بننے کے لیے کیا حفظ کرنا ضروری ہے؟ حفظ کرنا، آپ حافظ ہیں، آپ نے حفظ کیا پہلے؟ جی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ برکت ہے. حفظ کرنا جو ہے وہ عالم دین بننے کے لیے ضروری نہیں ہے. کئی علماء جو ہے وہ ایسے ہیں جو حافظ نہیں ہیں لیکن زبردست عالم دین ہے. تو حفظ ہو تو سونے پر سہاگا، لیکن اگر حفظ نہیں بھی ہے تو بھی عالم دین جو ہے وہ بن سکتے ہیں. ترجمہ ہے، تفسیر ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے. تو اور اس کے ذریعے سمجھنا ہے کہ ہم اگر عالم بنانا چاہتے ہیں تو حفظ جو ہے وہ ضروری ہے. ایسا جی اچھا، تو بغیر حفظ کے بھی عالم بنا جا سکتا ہے. لیکن عالم کس طرح بنتے ہیں؟ مطلب آج کل کے دور میں کتنا عرصہ اگر کوئی اپنے بچوں کو کروانا چاہے، 8 سال کا عرصہ بھی ہوتا ہے، اس سے کم بھی ہوتا ہے. دیکھیں علم دین سیکھنا اور سکھانے کا جو معاملہ ہے وہ تو بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے مسلمان کی زندگی کے اندر. لیکن ایک درس نظامی کا جو کورس ہے جو ہمارے ہاں پاک و ہند میں رائج ہے، جی تو وہ تقریباً جو ہے وہ 7 یا 8 سال پر جو ہے وہ محیط ہے. اور مگر پھر اس سے ایک کافی مقدار میں علم حاصل ہوتا ہے. اور علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اس درس کے بعد، اس کورس کے بعد گویا کہ علم دین کی آپ زینے پر جو ہے وہ چڑھ جاتے ہیں، جس سے مزید علم جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں.
تو یہ ایک کورس جو ہمارے ہاں رائج ہے وہ 7-8 سال کا جو ہے وہ کورس ہے، اور اس کے بعد پھر اور بھی اس کے آگے ہوتے ہیں، تخصص کیا جاتا ہے، خاص اسپیشلائزیشن جو ہے وہ کسی چیز میں کی جاتی ہے، فقہ میں اسپیشلائزیشن کی جاتی ہے، وہ تخصص فی الفقہ کہلاتا ہے، اور پھر اسی راستے سے بڑھتے ہوئے آگے دارالافتاء میں اور مفتی جو ہے وہ بنتے ہیں۔ جی یعنی کورس کے ساتھ ساتھ درس نظامی کورس، جی اس کے ساتھ ساتھ جیسے امیر اہل سنت بھی اکثر ترغیب دیتے ہیں کہ صرف کورس پر ہی نہ رہیں، جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کثیر کتابوں کا مطالعہ، ساتھ، علماء کی صحبت، اور بالخصوص وہ کتب جو فرائض پر ہوں اور باطنی معاملات کی آگاہی پر ہوں، ان کتابوں کا ساتھ مطالعہ ہو تو دو کونے ہم اپنے سلسلے میں مزید شامل کر لیتے ہیں، پھر اپنے سلسلے کو انشاءاللہ ختم کریں گے۔ جی سنائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعید احمد کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ دینی علم حاصل کرنے کے تو بہت سے فوائد اور ثواب بھی ہیں، کیا دنیا کے علم کے بارے میں بھی اس طرح کی کوئی ثواب ہے؟ جی دنیاوی علم واقعی اس طرف ہم نے آنا تھا، مگر اپنی گفتگو میں اس طرف ہم آ نہیں سکے، مختصراً اس کو بھی شامل کریں گے۔ دوسری کال۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، حضور یہ ارشاد فرمائیے علم دین سیکھتے وقت ایک انسان کو کیا نیت کرنی چاہیے، اور اگر علم سیکھے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو عمل کرنے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کرنا چاہیے؟ جی علم دین حاصل کرتے ہوئے نیت کیا ہونی چاہیے اور عمل کس طرح؟ اصول رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت یہ تو سب سے مقدم ہو، جی، اور ان کے ذریعے اس علم کے ذریعے فرائض کی آگاہی ہوگی، اس علم کے ذریعے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پہچان ملے گی، اور جن کی وجہ سے میں اپنے نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ، دیگر معاملات میں، یہ حدیث تو ہم نے مشہور سنتے ہیں طالب العلم فریضہ والی، ایک اور بھی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مؤمن ان یعرف الصوم والصلاۃ، کہ مومن پر علم کو سیکھنا یہ فرض ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ پہچان جائے، جان جائے نماز اور روزے کو، اور والحرام والحدود والاحکام، اللہ کی حدود کو، احکام کو اور حلال و حرام کو، ان کی اس کو پہچان، یعنی حرام چیزیں کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس کے اندر گناہوں کے اندر پڑ جاؤں، تو ایسی چیزوں کی پہچان، معرفت حاصل کر کے اللہ کی رضا والے اور اطاعت والے کام کروں گا، اور نافرمانی والے کام سے میں بچوں گا۔ تیسرا یہ کہ علم دین کی وجہ سے میں اپنے ایمان پر استقامت پانے کی، اور یہ کہ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے، کہ اللہ کی بہت سی نیتیں بیان فرمائی ہیں، اور بکثرت اپنے مدنی مذاکروں سے پہلے یہ بیان فرماتے رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ اخلاص دل میں ہوگا تو انشاءاللہ بہت ثواب حاصل ہوگا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ مکتبۃ المدینہ کی کوئی بھی کتاب آپ حاصل کریں گے، اس سے قبل نیتوں کی مدنی بہاریں ہوتی ہیں، نیتیں اس کے اندر شامل کی ہوتی ہیں، لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مدنی مذاکروں میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے بہت ساری نیتیں شامل کی جاتی ہیں، تو جتنی نیتیں آپ زیادہ کریں گے اتنا ثواب بھی آپ کو زیادہ ملے گا۔ آپ حسب حال نیتیں کی جا سکتی ہیں اور ان کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آخری جواب لے کر مفتی کفیل صاحب سے سلسلے کو ختم کریں گے کہ جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں، تو کیا دنیاوی علم حاصل کرنے کے بھی کچھ فوائد اور فضائل ہیں؟ کہ فضائل جو بھی احادیث طیبہ کے اندر بیان کیے گئے وہ تو علم دین کے ہی فضائل ہیں، دنیاوی علوم کے اوپر اسے محمول نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، دینی ضروری علم سیکھنے کے ساتھ یا اس کو سیکھنے کے بعد دنیاوی بعض چیزیں سیکھنا، چونکہ جو بعض پیشے ہیں جن کا سیکھنا فرض جو ہے وہ کفایہ کی صورت اختیار کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان جب وہ پیشے ہیں، وہ کوئی کاروبار ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، تو اس سے متعلق لازمی سی بات ہے اب اس سے متعلق پہلے علم حاصل کرے گا۔ جیسے درزی ہے تو کپڑا سینے سے پہلے کچھ سیکھے گا، اب سیکھنے کے لیے تھیوری ہونا ضروری نہیں ہے، پریکٹیکل کے ذریعے بھی جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کا سیکھنا جو ہے وہ فائدہ مند ہی ہے، تو اس سے ہوگا، اچھی نیت ہوگی، تو اچھی نیت تو اگر علم دین میں بھی نہیں ہے تو جیسے اردو اگر کوئی سیکھ رہا ہے، اور اردو سیکھنے کے فوائد تو اپنی جگہ پر ہیں،
لیکن وہ یہ بھی نیت کرتا ہے کہ میں اردو ترجمہ جو قرآن پاک کا ہے اس کو پڑھوں گا. ہمارے جو جامعات اسلامیات کو المدینہ پڑھوں گا ہیں میں. جو یو کے وغیرہ میں ہیں، وہاں پر باقاعدہ اردو کا پیریڈ ہے، اور وہ اسی لیے ہے کہ چونکہ وہاں کے جو طلبہ ہیں وہ انگلش جانتے ہیں، صحیح. تو انہیں اردو اس لیے سکھائی جاتی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اعلیٰ حضرت اور دیگر علماء اہل سنت کی جو اردو میں کتابوں کا ایک ذخیرہ ہے اس کا مطالعہ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو مقصد پر بات آ جائے گی کہ کس نیت سے سیکھ رہے ہیں. لیکن جو آج کل جو دوسرا ٹرینڈ ہو گیا نا کہ دنیاوی علوم پر ہی جو ہے وہ مہارت کا حصول اور دین سے یکسر غافل، یہ سراسر جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اب اس میں پھر یہ بھی ضروری کہ دنیاوی علوم جب قابل ثواب بنیں گے جبکہ اس کے اندر فی نفسی گناہ کے کام نہ ہو رہے ہوں. جی جب خود ہی اس میں گناہ کے کام ہو رہے ہوں، اور اگر گناہ کے کام نہیں ہیں اور یہ اپنے علم جو فرض عین ہے اس پر اس سے کسی طرح کا مخل نہیں ہوا ہوا، وہ سیکھا ہوا ہے، ساتھ اس میں یہ مشغول رہتا ہے اور اس میں یہ نیت اس کی ہوتی ہے، تو یہ ثواب کے درجے پہ آئے گا. وہ بھی تب جب اس کے ذریعے دین کی کوئی خدمت کرے گا، مسلمانوں کی کوئی خدمت کرے گا، اور سائنس کے بھی علم کو جیسے علماء نے لکھا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی پہچان اور دیگر ان چیزوں کو یہ معرفت حاصل کرے گا، تو یہ قابل ثواب بنیں گے، لیکن انہی کنڈیشنوں کے ساتھ. جی بالکل. اپنا مفتی قاسم صاحب کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، آخر میں بیان کر کے میں اس کو ختم کروں گا اپنے سلسلے کو. مفتی صاحب نے فرمایا یہ ایک بار میں سفر کر رہا تھا ٹرین کے اندر، تو ایک شخص ملا اور وہ دنیاوی علم کے جو ہے نا فضائل اور دنیاوی علم کے بارے میں باتیں وہ کر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ بتائیں کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ آپ کو آتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا جو ترجمہ معروف ہے وہ اس نے بیان کر دیا. تو مفتی صاحب نے فرمایا اس میں یہ بتائیں کہ یہ شروع کرتا ہوں کا ترجمہ کون سے لفظ سے ہو رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ مطلب ترجمہ تو ہے لیکن ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں. لیکن آپ نے فرمایا لیکن آپ اس کا ترجمہ کریں اگر آپ علم دین کی آشنائی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے عرض کروں گا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی مذاکرے کو لازمی دیکھیں، اور اسی طرح مدنی چینل کو دیکھتے رہیں، اس کی دعوت کو عام کریں. انشاءاللہ دین و دنیا کی بے شمار و بے حساب برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں. اللہ رب العزت ہمارے آج کے سلسلے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو رب کائنات اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں، علم کی کہکشاں سے روشن